سوال یہ ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا پیج پر آپ کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا آپ جوابات کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ اب ان اعتراضات کا کیا جواب دوں؟ یہ تو مطلب یوں کھانستا ہے اور یوں چینک مارتا ہے، تو یہ یوں کائے کو بولا اور اوں کائے کو بولا۔ اب اس کے مطلب اب اتنا وقت کہاں سے لائے بندہ؟ تو یہ عام طور پر اس میں بیجا اعتراضات ہوتے ہیں۔ ہاں، کوئی ایسا اعتراض مجھ تک پہنچے نا کہ جس کا جواب مجھ پر دینا ضروری ہو، واجب ہو، تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ جیسے کوئی شرعی حکم ہے اور میری کسی عالم دین نے اس میں شرعی طور پر پکڑ کی ہو تو اس کا جواب تو مجھے وہ دینا وہ ایک الگ بات ہے، جبکہ مجھے پتا چلے۔ ورنہ اب یہ ایک مطلب سوشل میڈیا میں لوگوں کو کام ملا ہوا ہے، یہ شاید ایشو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایشو ملے اور بس وہ ٹائم پاس کریں۔ میری دل آزاری کا سلسلہ اتنا طویل ہے کہ سوشل میڈیا تو کل کی بات ہے۔ جب سے دعوت اسلامی کا کام شروع کیا نا، بس جیسے ہی دعوت اسلامی نے اٹھان دی نا، تو طرح طرح کے اعتراضات، اس میں کئی ایسے اعتراضات جس کا کوئی سر پیر نہیں، یہ ہونے شروع ہو گئے۔ اشتہار چھپنے شروع ہو گئے، کتابیں لکھنے والوں نے لکھی، تو میں نے نہ کسی اشتہار کے جواب میں اشتہار چھاپا، نہ کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب چھاپی میں نے۔ الحمدللہ، مطلب جو مجھے تو کام کرنا تھا، ورنہ یہ 200 ممالک میں یہ پیغام کیسے پہنچتا؟ میں جواب دیتا، سامنے سے جواب الجواب آتا۔ وہ اگلے کو تو مطلب کام چاہیے نا، اب وہ اپنا اپنا حصہ ہے، وہ یہ کام کرے، اپنے یہ کام کرے، مسجد بھرو تحریک والا۔ کہ میرا جذبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو میری وجہ سے عذاب نہ کرے، تو میں نے اپنے حقوق تو سب کو معاف کیے۔ سوشل میڈیا پر جتنا بھی میرے خلاف جو بولتے ہیں مسلمان ہیں، ان کو سب کو معاف، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور مجھے بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ وہ بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں نصیب کر دے۔ اپنے مطلب کیوں کسی کا برا بولیں؟ کیا ضرورت ہے؟ ہم برا بولیں گے، برا بھلا بولیں گے، ایسے کیا ہوگا؟ حاصل کیا ہوگا؟ وہ کیا اگلا مان جائے گا، مخالفت چھوڑ دے گا؟ بعضوں کی تو ظاہر کہ ایک عادت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے میں نے یہ جملے بولے، ان پر بھی کمنٹس آنے شروع ہو جائیں گے، طرح طرح کی ہو سکتا ہے بدگمانیاں بھی کی جائیں گے۔ تو اب میں یہ بولوں کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں بہت ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ ہم جو بھی بولتے ہیں، جو بھی لکھتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، سب کچھ میرے رب کو پتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اور یہ سب قیامت کے دن سب کا حساب ہے۔ اس لیے بہت ڈر ڈر کر پھونک پھونک کر ہمیں قدم اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا حقیقی خوف نصیب کرے۔ اگر حقیقی خوف خدا دل میں جاگزی ہوا نا، تو کبھی بھی کسی مسلمان کو رسوا کرنا دور کی بات، اس کی سوچ بھی نہیں بنے گی، ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ ہم اس کو اپنے نفس کی خاطر کسی کو رسوا کریں اور ذلیل کریں۔ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ سمجھانے کے حوالے سے مجھے اگر کوئی اس طرح مجھ پر اگر واجب ہوا، اگر کسی نے میری اس طرح کی کوئی بات کی میرے بارے میں، تو میں انشاءاللہ، تو کیا آپ کو کوئی بات آپ کے بارے میں یا آپ کی دعوت اسلامی کے بارے میں کوئی بات پہنچانی ہے، تو کیا اس کے پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر اس کا تذکرہ کریں، یا پہنچانے کا کوئی انفرادی ذریعہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے؟ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ سب کے سامنے سمجھانے کا تو واقعی یعنی کہ ہر موقع ہر بات نہیں ہوتی جو سب کے سامنے سمجھائی جا سکے، تو سوشل میڈیا کے ذریعے سمجھانا، اب میں سمجھ بھی گیا، میں نے رجوع بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، اگر غلطی ہی ہے میری تب بھی یہ ہزاروں لاکھوں تک پیغام پہنچ گیا، تو اس لیے واقعی اچھی توجہ دلائی آپ نے کہ اکیلے میں سمجھائے یا کوئی لیٹر بھیج دے، کوئی ایسی صورت ملاقات کی ممکنہ صورت ہو تو ملاقات کی ترکیب کرے۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ یہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے نا اس طرح کے سوشل میڈیا کے جو یوزر ہوتے ہیں، تو بہرحال کوئی بھی ایسا اچھا طریقہ کرے کہ جس سے مطلب ہے کہ فتنہ نہ ہو، دل آزاری نہ ہو۔ اب عین ممکن ہے کہ یہ بھی ایک تنگ کرنے کی صورت ہے کہ تحریری طور پر اعتراضات کسی طرح بھی مجھ تک پہنچ تو سکتا ہے، ایسے ذرائع تو بہتوں کے پاس ہوتے ہیں،
تو وہ اگر مجھے ہو سکتا ہے اعتراضات کی لسٹیں آنی شروع ہوں، تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ سچی بات ہے کہ میرے پاس اتنا کام ہے کہ مجھے اپنے طور پر کوئی امید نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے میں اپنا کام پورا کر لوں. یقین مانے اتنا کام ادھورا تحریری کام میرے پاس جمع ہے، لیکن کوشش کر رہا ہوں. اللہ بے نیاز ہے. تو میں ابھی سے یہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ میں تحریری اعتراضات کا بھی جواب دوں، یہ ضروری نہیں. آپ بس یہ اپنے دل کو منا لیں کہ ہم نے اپنا پہنچا دیا، اس کی اگر غلطی ہوگی تو خود ہی سدھار لے گا اس کو. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. سب کے جوابات دینے کا میں ٹائم کہاں سے لاؤں؟ پھر وہ حکمت عملی کہ یہ جوابات پھر سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہو سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو اتنا ہی استعمال کریں جتنا آپ کو مطلب ہے کہ آخرت کا نفع ہو. یہی انداز جو امیر سنت نے آج ہمیں عطا فرمایا کہ میرا یہ انداز ہے، تو یہی انداز تمام دعوت اسلامی والوں کا ہونا چاہیے اور والیوں کا ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم مطلب کہ کسی بھی چیز پر اپنے کامنٹس دیتے رہیں، اپنی رائے دیتے رہیں. امیر سنت کے اس مزاج مبارک اور انداز مبارک کو اگر ہم اختیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی کام اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا.